سوال کا جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ اللہ، چلیں جی شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ رکوع نمبر 12 کا آغاز ہوتا ہے، دوسرا پارہ چل رہا ہے اور آیت نمبر 222 سے ہماری ہم لوگوں نے یہ لفظ پڑھا ہے، وہ یسألونکا بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، وا اور یسألونکا سین حمزہ لام، یعنی کہ سوال کرنا کا آپ سے، وہ یسألونکا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی کہ وہ سب کے سب آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اب وہ مزید سوال کن باتوں کے بارے میں کر رہے ہیں؟ عن المحیض، عن المحیض، ہا یا اور ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، عن المحیض حیض کے بارے میں۔ حیض کہتے ہیں پیریڈس، جن کو مینسس بھی بولا جاتا ہے، پیریڈس بھی بولا جاتا ہے، اور ماہواری جو عورتوں کو آتی ہے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اذن اذیت ہے یا تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے، عورت کی حیض کو کہہ دیا کہ یہ عورت کی ایک تکلیف ہے، ایک اذیت ہے، تکلیف ہے یہ، کہ قل کہہ دیجئے ہوا وہ، اذن تکلیف ہے یا اذیت ہے، فاعتزلوا، عین زا اللام اس کا روٹ ورڈ ہے، فاعتزلوا تو الگ رہو، یعنی کہ الگ ہو جاؤ، الگ رہو۔ الگ ہو جانے کا مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل عورتوں سے الگ ہو جاؤ، یہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ الگ ہونے سے کیا مراد ہے۔ النساء عورتوں سے، فی المحیض، فی المحیض حیض میں، یعنی کہ جب وہ حیض کے دنوں میں ہو تو ان سے الگ ہو جاؤ۔ ولا اور نہ، تقربوہن ہا ہما ہن، ٹھیک ہے، ہی سوری ہیا عورت کے لیے ہوتا ہے ہیا ہما ہن، تو یہ مونس کے لیے ہے، ہننا جمع کے لیے ہوگا۔ تقربو قرب سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے قریب جانا، تا تم تقربو تم سب قریب جاؤ، ہننا ان عورتوں کے، یعنی کہ تم مرد اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ۔ ولا اور نہ، تقربو ہننا تم سب قریب جاؤ ان کے، حتی یہاں تک کہ یطہرنا، اس کا معنی دیکھیے، اس کے اندر اس کا معنی موجود ہے طہارا، طہر سے ہے، یعنی کہ طہارت حاصل کرنا، یعنی کہ پاکیزگی حاصل کرنا، پاک ہو جانا۔ یطہرنا وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا پھر جب، تطہرنا تم، تطہرنا وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ پہلے ہی تو کہا گیا کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی کہ ان کو حیض آنا بند ہو جائے، اور پھر کہا جائے کہ پھر جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ فَأْتُوهُنَّ، فَأْتُو ہم نے پڑھا ہے اس کا معنی، فَأْتُو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فَأْتُو بس لے آؤ، بِمِثْلِهِ اس جیسی، تو اس کا معنی بھی وہی ہے، فَأْتُو بس آؤ، ہننا ان کے پاس، یعنی ان سب عورتوں کے پاس، جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ، من حیث جہاں سے، امرکم حکم دیا گیا، امر دیا گیا، اور تم سب کو، یعنی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں سے حکم دیا وہاں سے ان کے پاس آؤ۔ امرکم اللہ تم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب وہ محبت رکھتا ہے، التوابین، توابین تا واو اور با اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا، یعنی کہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ وَيُحِبُّ اور وہ محبت کرتا ہے، المتطہرین طہر سے ہے، اس کا یانو لگا کر جمع بنا دیا گیا، المتطہرین طہارت حاصل کرنے والوں سے، یعنی کہ پاک صاف رہنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ میں پاک صاف رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ مقرب لوگوں میں انشاءاللہ ہم شامل ہو جائیں گے۔
अगली आयत में देखते हैं निसाउकुम, निसाउ औरतें, कुम तुम्हारी, निसाउकुम औरतें तुम्हारी, हर्सुन खेती हैं, लकुम तुम्हारे लिए, यानी कि औरतें तुम्हारे लिए खेती हैं, फातू बस आओ, हर्सकुम अपनी खेती में, अन्ना जिस तरह, तुम सब चाहो, शिता शितुमा शितुम याद है हमने पीछे पढ़ा था, तुम सब चाहो, शीन हमजा या इसका रूट वर्ड है, तुम सब चाहो, वक़द्दिमू क़ाफ दाल मीम इसका मानी है, रूट वर्ड है जिसका मानी होता है कदम आगे बढ़ाना, यानी यहाँ से याद रखिए कदम हम आगे बढ़ाते हैं तो कद्दिमू आगे भेजो, व और कद्दिमू आगे भेजो, बिअंफुसिकुम अपने नफ्सों के लिए, वत्तकू और डरो, अल्लाह अल्लाह ताला से, वालमू इल्म से है, वालमू और जान लो, अन्नकुम बेशक तुम सब के सब, अन्नकुम बेशक तुम सब, मुलाक़ूहु मीम लाम क़ाफ, मीम लाम काफ हम उर्दू में बोलते हैं ना मुलाकात, तो लाम काफ या इसका रूट वर्ड है लकी, जिसका मानी होता है मुलाकात करने वाले हो उससे, यानी कि तुम सब मुलाकात करने वाले हो उससे, तो तुम सब डरो अल्लाह ताला से और तुम सब जान लो कि तुम सब अल्लाह ताला से मुलाकात करने वाले हो, फबश्शिरी और खुशखबरी दे दीजिए, अलमुमिनीना और मुमिनीन को, यानी कि ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, वला और ना, तजालू जाला से है जिसका मानी होता है बनाना, तजालू तुम सब बनाओ, अल्लाह अल्लाह ताला को, उर्दतन आड़, आइन और दौद इसका रूट वर्ड है, तुम अल्लाह ताला को आड़ ना बनाओ, यानी कि अल्लाह ताला की कस्में उठाकर तुम आड़ ना बनाओ, अल्लाह ताला को अपने किसी काम के लिए, अल्लाह ताला के नाम की कस्में उठाकर अल्लाह ताला को उसकी अपने कामों के लिए आड़ ना बना लो, ली अईमानिकुम या मीम नून इसका रूट वर्ड है, या मीम नून अपनी कस्मों के लिए, अल्लाह ताला को आड़ ना बनाओ अपनी कस्मों के लिए, अन के तबर्रू बा रा और हमजा इसका रूट वर्ड है, तबर्रू तुम नेकी करोगे, अन के तबर्रू तुम नेकी करोगे, कि ना तुम नेकी करोगे, यानी कि ना का लफ्ज नहीं पोशीदा है छुपा हुआ है, इसका मानी कि ना तुम नेकी करोगे, वतत्तकू और ना तुम तकवा इख्तियार करोगे, और तुस्लिहू और ना तुम सुलह करवाओगे। देखिए इसका मानी हम लोग, इसका मानी छुपा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, अनतबाऊ के तुम अपनी कस्में उठा लेते हो, अल्लाह ताला के साथ आड़ बना लेते हो अल्लाह की कस्में उठाकर, और वो कस्में उठाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या होता है कि तुम उन कस्मों को उठाकर ना तो तुम नेकी करना चाहते हो और ना तुम तकवा इख्तियार करना चाहते हो और ना किसी के बीच में इस्लाह करना चाहते हो, सुलह सफाई करवाना चाहते हो, तुस्लिहू तुम इस्लाह करवाना चाहते हो, सुलह करवाओगे, बैन नासी लोगों के दरमियान, वल्लाहु और अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है, वो तुम्हारी कस्मों को भी सुनता है और वो तुम्हारी कस्मों से वाकिफ भी है कि तुम ये कस्में क्यों उठा रहे हो, ला नहीं, युआखिजुकुम आखज़ा से है इसका मानी है मुआखजा करेगा, तुम सब से, नहीं मुआखजा करेगा तुम सब से, अल्लाह अल्लाह ताला, बिल्लग़वी लाम गाइन वाव उसका रूट वर्ड है, बिल्लग़वी साथ लग़व के, फी अईमानिकुम तुम्हारी कस्मों में, अईमानिकुम हमने यहाँ पे भी पढ़ा, अईमानिकुम तुम्हारी कस्मों के, फी अईमानिकुम तुम्हारी कस्मों में, वलाकिन और लेकिन, यो आखिदुकुम वो मुआखजा करेगा तुम्हारा, बिमा साथ उसके जो कसबत कमाया, कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, यानी कि जो कस्में तुम ले लेती उठा लेती हो बिना सोचे समझे, आदतन कस्में उठा लेती हो, तो अल्लाह ताला उन कस्मों के लिए तुम्हारा मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन जो तुमने जानते बूझते हुए कस्में उठाई हैं और तुम्हारे दिल जानते हैं कि तुम ये कस्में क्यों उठा रहे हो, अल्लाह ताला उन सारी कमाई हुई कस्मों के लिए तुम्हारा मुआवजा करेगा, तुमसे पूछेगा, अल्लाह और अल्लाह ताला गफूरुन बहुत बख्शने वाला है, हलीमुन बहुत
حلم والا ہے، بردبار ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جو یؤلون، ایلا کرتے ہیں۔ ایلا جو ہے یہ وہ قسم ہوتی ہے جو مرد اپنی بیویوں سے ایلا کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ یؤلون، ایلا کرتے ہیں، یہ ایک خاص قسم کی قسم ہوتی ہے جو اپنی بیویوں سے یہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں سے اتنے عرصے تک الگ ہو جائیں گے، اتنے عرصے تک ہم اپنی بیویوں کو نہیں چھوئیں گے۔ تو جب وہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو اس کی قسم اٹھا لینے کے بعد وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ اس قسم کا کفارہ ادا نہ کرے یا وہ اپنی مدت پوری نہ کر لے اپنی قسم کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا، وہ اپنی بیویوں کے لیے قسمیں اٹھا لیا کرتے تھے، تو وہی رواج آگے قائم رہا چونکہ وہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر یہی بات کہی کہ اور جو لوگ اپنی بیویوں کے لیے قسمیں اٹھا لیتے ہیں یعنی کہ ایلا کر لیتے ہیں اس قسم کو جو اپنی بیوی سے جدائی کے لیے اٹھائی جاتی ہے اس کو ایلا بولا جاتا ہے۔ الف یہ، لام الف لا اور حمزہ، ایلا۔ یؤلون، وہ ایلا کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے۔ تربصو، را، با اور صاد اس کا روٹ ہے، انتظار کرنا ہے، ان کے وہ جب قسم ایلا اٹھا لیتے ہیں تو ان کا انتظار کرنا ہے۔ اربعۃ اشہر، 4 مہینے، کہ 4 مہینے تک ایلا کی جو قسم ہوتی ہے وہ 4 مہینے تک اس کی مدت ہوتی ہے۔ فَإِن، پھر اگر فَاءُ، فا یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فاء، وہ رجوع کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، معاف کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ 4 مہینے کے اندر وہ اگر اپنی بیوی سے 4 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور پھر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لی تو وہ رجوع اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کرنے والا ہے اور اس پر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے، پہلے ہی رجوع کر لیتا ہے، تو پھر اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کیا کفارہ ہے۔ اب اگر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن، اور اگر عزموا، عزم سے ہے یعنی کہ عزم کر لو تم، پختہ عہد کر لو، وہ عزم کر لو تم یہ اپنا دلی طور پر تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر عزموا، تم عزم کر لو، تم عزم کر لو کس چیز کا، وہ عزم کر لیں الطلاق، طلاق کا، یعنی کہ وہ اگر طلاق دینے کا عزم کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ مشکل تو نہیں ہے لیسن؟ جی لاسٹ ٹائم ہے الحمدللہ۔ والمطلقات، والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں یعنی کہ جن کو طلاق ہو جائے، والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو چکی ہو، یتربصن، یتربصن، وہ اب یہ ہم نے اوپر پڑھا تھا، اس کا معنی اوپر لفظ ہی پڑھا تھا، یتربصن، کہاں گیا، تربصو، ٹھیک ہے، یہی وہی وہ لفظ، انتظار کر، ہاں جی، وہ روکے رکھے ہیں، وہ انتظار کریں، وہ سب عورتیں انتظار کریں، کیا انتظار کریں، بِأَنفُسِهِنَّ، ہن عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ہیا، ہما، ہن، ٹھیک، بِأَنفُسِهِنَّ، وہ با کی وجہ سے ہن آیا، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، ثلاثۃ، 3 قروء، حیض، یعنی کہ 3 حیضوں تک وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے یعنی کہ 3 حیض ہیں۔ ولا، اور نہیں، یحل، ہا لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے حلال، اور نہیں حلال، لہن، ان کے لیے، ان کے، یکتمنا، کاف تامیم روٹ ورڈ ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ چھپائیں، یکتمنا، وہ عورتیں چھپائیں یعنی کہ وہ چھپائیں، ماں جو، خلق اللہ، پیدا کیا یا بنایا، اللہ تعالی نے، کہاں پر، فی میں، ارحامہن، ان کے رحموں میں، یعنی کہ ان کے بطن کے اندر، ان کے جسم کے اندر جو ان کی اووریز کے اندر بچے ہیں ان کے رحموں میں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو وہ نہ چھپائیں ہو عورتیں۔
اس لیے کہ وہ بچے کو اس سے منسوب نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مت چھپاؤ۔ ان کننا، اگر ہیں وہ، یؤمنا، ایمان لانے والی، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخر پر، وبعولتہن، اور شوہر ان کے، بعولتہن، ہن عورتوں کے لیے آیا، وبعولتہن، اور شوہر ان کے، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، بردہن ہم نے پڑھا تھا، یردو، آج ہم نے پڑھا تھا آج کے لیسن میں، تو بردہن ان کو لوٹانے کے، ان عورتوں کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں ان کے شوہر، فی ذالک، اس میں، ان، اگر، ارادو، وہ ارادہ کریں، اصلاحا، صلح کا، یعنی کہ اگر ان کے شوہر ارادہ کر لیں صلح کا، اگر وہ طلاق کی عدت پوری ہونے سے پہلے وہ صلح کرنا چاہیں اپنی بیویوں سے، تو اگر وہ ارادہ کر لیں تو وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو واپس لے کر جائیں۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے ہے، یعنی کہ ان عورتوں کے لیے ہے، مثل، مانند، الذی، اس کے جو، علیہن، ان کے ذمے ہے، یعنی کہ ان عورتوں کے ذمے ہے، ہننا، 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 یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب عورتوں کی بات کی جا رہی ہے، یہاں سے آپ کو یاد ہو جائے گا ہننا، ہننا عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جمع کے لیے، علیہن، ان کے ذمے ہے، ان عورتوں کے ذمے ہے، یعنی کہ بالمعروفی، ساتھ معروف طریقے کے، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، درجات، ایک درجہ ہے، اللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔